چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی درود پڑے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا. اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو 2 سے 3 سیکنڈ چاہیے، ادروائز آپ تو وہ توڑ کے پڑھ رہے ہوں گے نا. ظاہر ہے آپ نے اگر الفاظ پورے ادا نہیں کیے، وہ درود شریف نہیں ہے، آپ تو خود لعنت کما رہے ہوں گے اگر آپ نے الفاظ ہی توڑ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا چلے کوئی آل کے بغیر پڑھتا ہے، کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی دروشی پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کوئی پڑھتا ہے تو تب بھی 1.5-2 سیکنڈ تو چاہیے. یا چلے کوئی آل کے بغیر پڑھتا ہے، کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی دروشی پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں. شیخ صاحب بھی لکھ کے، عمران خان صاحب لکھیں تو فون کال، تو وہ ان کو 2011 میں وہ جو ہے پہلے عہد کرواتے ہیں، وہ جو عہد وہ پیری مریدی والا جو ہوتا ہے اسی کی ایک ماڈرن فارم انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اذکار والا کارڈ، اور اس میں بھی درود شریف لکھا ہوتا ہے، اور درود شریف بھی آدھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا پسندیدہ درود یہ ہے کہ 7 آل کو شامل کیا جائے. اگر آپ نے پڑھنا ہے اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسروں پر فتویٰ لگانے میں مرزا جیلمی بڑا جلد باز ہے. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اپنے فتووں کی زد میں یہ خود آ رہا ہوتا ہے. آپ نے مرزے کی گفتگو سنی. صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مرزے نے کہا کہ یہ آدھا درود ہے اور یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے، ناسبی اس طرح پڑھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے. کسی کے اذکار کارڈ میں اس طرح درود لکھا تھا تو مرزے نے فتویٰ جڑ دیا، حالانکہ مرزے نے اپنے اذکار کارڈ میں اور اسی طرح اپنے نام نہاد ریسرچ پیپرز میں اسی طرح درود لکھا ہوا ہے. اسکرین پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں مرزے کا ایک کارڈ ہے صبح اور شام کے سنت اذکار کے نام سے، اور ایک کارڈ ہے فرض نماز کے بعد سنت اذکار کے نام سے. ان دونوں میں مین عنوان کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود مرزے نے اسی طرح لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح واقعہ کربلا پر مرزے کا جو پیپر ہے اس میں سینکڑوں جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا تو مرزے نے درود اسی طرح لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کتب حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، بلکہ اسلام 360 جو مرزے کے شاگردوں کے ہاں بڑی معتبر ہے وہی کھول کر دیکھ لیں. اس کے اندر بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث کی عربی جو عبارت ہے، چلو اردو ترجمے کے متعلق تو مرزا کہہ دے گا کہ مولوی گھس گیا ہے، لیکن احادیث کی جو عربی لکھی ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں عموماً یہی لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مرزے کا یہ فتویٰ لگانا کہ یہ ناسبی پڑھتے ہیں، اس فتوے کی زد میں خود مرزا آتا ہے یا نہیں آتا، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. اگر کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو اس پر فتویٰ لگانا اور اس کو ناسبی کہنا اور یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے، اس طرح کی فتویٰ بازی کرنا درست نہیں ہے. اور اگر مرزا اپنی اس فتویٰ بازی پر قائم ہے تو خود مرزا اپنے فتوے کے مطابق ناسبی ہے اور وہ کام کر رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے. اس لیے ہم بار بار گزارش کر چکے ہیں کہ مرزے کو چاہیے دوسروں پر فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لیا کرے کہ کہیں اس فتوے کی زد میں خود تو نہیں آ رہا. کیا مرزا یہ تسلیم کرے گا کہ میرے اذکار کارڈ میں اور پیپرز میں آدھا درود لکھا ہے، ناسمیوں والا درود لکھا ہے اور وہ درود لکھا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں؟ مرزا اپنے متعلق کبھی بھی یہ باتیں نہیں کرے گا، لیکن دوسروں پر فتوے لگا رہا ہے. اس حوالے سے ایک اور نمونہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اہل حدیث مکتب کے ایک عالم ہیں ارشاد الحق عصری صاحب، ان پر مرزے نے ناسبی اور شیطان ہونے کا فتویٰ لگایا، اور جس بات کی وجہ سے فتویٰ لگایا وہ بات خود مرزا پہلے کر چکا تھا. لیکن اس ناسبی جو ارشاد الحق عصری ہے فیصلہ آباد میں یہ بیٹھا ہوا، میں تو اسے بوڑھا شیطان اب کہتا ہوں، کیونکہ اس نے حضرت علی کے بارے میں بھی بڑی بکواس کی ہے کہ حضرت علی کا دماغ بھی جو ہے نا وہ لوگوں نے خراب کر کے تو جنگیں کروائی ہیں. جو مشورے دیتے ہیں بشیر صحیح ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے دور میں اتنے ہنگامے کیوں ہیں؟ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں یہ کیفیت تو نہ تھی، آپ ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں. انہوں نے یہی جواب فرمایا کہ اس وقت ان کے بشیر ہم تھے، اب ہمارے بشیر تمہارے جیسے ہمارے بشیر ہیں، ہم ان کے بشیر تھے. عصری صاحب کی بات نقل کر کے مرزے نے فتویٰ لگایا ناسبی ہونے کا، شیطان ہونے کا، اور اس کو یوں رنگ دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ لوگوں نے خراب کر دیا تھا. یہ لفظ تو نہیں بولے تھے، لیکن عصری صاحب نے جو جملہ بولا مرزے نے اس کا یہی نتیجہ نکالا اور اس کی بنیاد پر فتویٰ لگا دیا، حالانکہ یہی بات اپنی ویڈیو میں پہلے خود مرزا کر چکا ہے.
اور رعایا بھی اچھی تھی، پھر بھی معاملات مس ہینڈل ہو گئے. کیوں ہو گئے مس ہینڈل؟ اس وجہ سے کہ ایسے لوگ بیچ میں گھس جاتے ہیں جو معاملات کو مس ہینڈل کر دیتے ہیں. وہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت ابوبکر عمر جب تک تھے تو اتنے فتنے نہیں تھے، آپ کے دور میں فتنے ہیں. تو انہوں نے کہا ابوبکر عمر کی رعایا ہم تھے اور میری رعایا تم ہو. ٹھیک ہے جی ناظرین، خود فیصلہ کریں مرزا اپنے فتوے کے مطابق ناسبی اور شیطان بنتا ہے یا نہیں بنتا. جس بات کی وجہ سے دوسروں کو ناسبی اور شیطان کہہ رہا تھا وہی بات خود مرزے نے کر دی ہے.